دوستو ڈاکٹر خان کو اللہ تعالیٰ نے ہالینڈ میں 30,000 ماہوار پاکستانی کرنسی اور عزت و شان کی ملازمت عطا کر رکھی تھی، اور وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا بخوبی مظاہرہ بھی کر رہے تھے۔ وہ ظاہری صورت میں لازمی طور پر مطمئن اور پرسکون نظر آتے تھے، مگر ہر انسان کی انا اور ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، اور اس طرح ان کے دل میں اپنے مادر وطن کی عزت اور وقار کا سوال بار بار ذہن میں گھوم رہا تھا، اور وہ درجہ ذیل اہم واقعات کی بنا پر پاکستان کی سالمیت کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اندرونی طور پر بڑے پریشان بھی تھے۔ دوستو نمبر 1، 1965 میں بھارت نے پاکستان پر اچانک حملہ کر دیا تھا، تو ہالینڈ ٹیلی ویژن کے معروف مبصر پروفیسر ڈے ینگ نے اس سلسلے میں ایک پروگرام پیش کیا جس میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو غلط قرار دیا گیا تھا، جس کو دیکھ کر ڈاکٹر خان تڑپ اٹھے، اگرچہ وہ ان دنوں وہاں زیر تعلیم تھے اور ان کے پاس کسی قسم کے وسائل نہ تھے۔ بہرحال انہوں نے فوری طور پر پروفیسر ڈے ینگ کو خط لکھ کر صحیح صورت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اخبارات میں کشمیر کے حوالے سے مضامین بھی تحریر کیے، جس کے نتیجے میں پروفیسر ڈے ینگ نے دوبارہ ٹیلی ویژن پر مسئلہ کشمیر صحیح سمت میں پیش کرنا شروع کیا، اور پاکستان کے کشمیر کے موقف کو حق بجانب اور درست قرار دیا گیا، جس سے ڈاکٹر خان کو دلی طور پر سکون حاصل ہوا۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ غیر ملکی پاکستان کے کشمیر کے موقف کو تسلیم کرنے سے گریزاں تھے، مگر ڈاکٹر خان نے اپنی استعداد اور حب الوطنی کے تحت ان کو دلائل سے قائل کیا۔ دوستو نمبر 2، جب 1971 کا سانحہ پاکستان کو درپیش ہوا اور بھارت نے حسب معمول ناگہانی طور پر مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا، تو اس وقت ڈاکٹر خان بیلجیم میں تھے، تو ٹیلی ویژن پر سکوت ڈھاکہ اور پاک آرمی کو ہتھیار ڈالتے ہوئے دکھایا گیا، تو ہر پاکستانی تڑپ اٹھا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر خان بھی تڑپ اٹھے، اور وہ اپنے ملک کی ناتوانی اور بے بسی پر بہت پریشان تھے، اور کئی دنوں تک ان کے ذہن پر ان امور کا اثر باقی رہا، اور ان کو بڑی ذہنی کوفت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی تمام توانائیاں پاکستان کے لیے وقف کر دیں گے، اس لیے انہوں نے پاکستان آنے کے پروگرام مرتب کرنے شروع کیے۔ مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس ملک کے لیے ڈاکٹر خان کے دل میں ایسے محبت برے جذبات جوش مار رہے تھے، اس ملک کے سربراہان ڈاکٹر خان کی صلاحیتوں سے ناواقف تھے اور ناقدردان تھے۔ دوستو تیسری وجہ جو ڈاکٹر خان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنی، وہ بھارت کا 18 مئی 1974 کا ایٹمی دھماکہ تھا، جو کہ بھارت نے روس کی مدد سے کیا تھا، جس کا ڈاکٹر خان کے دل پر گہرا اثر ہوا، کیونکہ وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ پاکستانی حکمرانوں کا مورال گر چکا ہے، پاکستانی فوج پسپائی کی وجہ سے بد دل ہو رہی ہے، عوام بے بس اور مجبور ہیں۔ ان حالات کا ڈاکٹر خان نے بڑا گہرا اثر قبول کیا، اور اس نے اپنے ملک کے عوام کی خدمت کرنے کا مصمم ارادہ کرتے ہوئے پاکستان آنے کے لیے پرزور رابطے شروع کر دیے، جس کے لیے وہ ہالینڈ میں آنے والے ہر پاکستانی کے آگے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، مگر کوئی بھی فرد ان کی حوصلہ افزائی نہ کرتا، بلکہ ہر آدمی کہتا کہ ابھی پاکستان کو ان کی ضرورت نہیں۔ مگر ڈاکٹر خان اس بات سے سخت پریشان تھے کہ اب بھارت، جو کہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے، ایٹمی ملک بن گیا ہے، تو اس حالت میں پاکستان کی سالمیت سخت خطرے میں ہوگی۔ اس لیے پاکستان کو زندہ رہنے کے لیے انڈیا کے مقابلے میں ایٹمی طاقت بننا ضروری ہوگا، ورنہ 10 سال کے عرصے تک پاکستانی اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور دوبارہ ہندوستان چھا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کی عزت و ناموس اور اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے بےتاب و بے قرار نظر آتے تھے۔ دوستو ان پریشانی کے لمحات کے باوجود ڈاکٹر خان نے ہمت نہیں ہاری، وہ بار بار پاکستان آنے کے لیے کوشاں رہے، اور آخر کار جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، اس کی آبیاری کے لیے پاکستان میں آئے، اور انہوں نے آ کر بہت مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم کے لیے محنت و خلوص کے ساتھ کام کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکستان میں عزت و شہرت سے نوازا۔ ڈاکٹر خان نے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا، جس کے لیے انہیں بے شمار مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے خلوص و نیت سے کام کرتا رہے تو ضرور مولا کریم اس کی مدد فرماتا ہے، اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کی واضح مثال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک، اور اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔